بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5ویں سپارے میں سورہ النساء کی آیت نمبر 124 تک ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ مکمل کیا تھا۔ آگے آیت نمبر 125۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، دین کے اعتبار سے اس سے اچھا کون ہے، یعنی اس سے اچھا دین کس کا ہے؟ ممن اسلم وجہہ للہ، اسلم کا معنی ہوتا ہے سپرد کر دینا، جھکا دینا، جس نے اپنا چہرہ جھکا دیا للہ، اللہ کے لیے۔ چہرہ انسان کے جسم کا ایک جز ہے، یہاں جز بول کے کل مراد یعنی پورا جسم، پوری انسان، اپنی ذات، جس نے اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں جھکا دیا، رب کے سپرد کر دیا۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن ہو، نیکی کرنے والا ہو، احسان کرنے والا ہو۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور اس نے اتباع کی ملت ابراہیمی کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ان کے طریقے، ان کے دین کی۔ حنیفاً، یہ حال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، لفظ ابراہیم سے علیہ، یعنی وہ حنیف تھے۔ حنیف کا معنی ہوتا ہے کہ تمام ادیان باطل، باطل دینوں سے منہ موڑ کے جو دین حق کی طرف مائل ہو۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، سب اسی کی ملکیت ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر شے کو اپنے علم اور قدرت سے گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز اس کی قدرت میں ہے اور اس کے علم میں ہے۔ حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیا، اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا دیا۔ اخلص العمل لربہ عز وجل، یعنی خالص اپنے رب کے لیے عمل کیا، رب ذوالجلال کی رضا کے لیے عمل کیا۔ فعمل ایمانا و احتسابا، ایمان اور احتساب کے ساتھ عمل کیا۔ اب ایمان یہ بنیاد ہے اور اعمال یہ اس کے اوپر عمارت ہے۔ بنیاد ہوگی تب عمارت کھڑی ہوگی، اور اگر بنیاد نہ ہو تو عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ ایمان جڑ ہے اور عمل شاخیں ہیں۔ اب درخت کی اگر جڑ قائم ہے تو شاخیں ہری رہیں گی، اور اگر جڑ کٹ جائے تو شاخیں بھی سوکھ جائیں گی، کیونکہ ان کا تعلق جڑ کے ساتھ ہے۔ اور اگر شاخیں کاٹ بھی دی جائیں
پھر آ جائیں گی اگر جڑ مضبوط ہو، یعنی درخت کی شاخیں کاٹی جاتی ہیں پھر آ جاتی ہیں، کیونکہ جڑ مضبوط ہے جہاں سے وہ یعنی سارا عمل ہوتا ہے، چلتا ہے۔ تو ایمان بنیاد اور جڑ ہے، اور اعمال اس کے اوپر عمارت یا شاخیں ہیں۔ تو اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کوئی عمل آخرت میں فائدہ مند نہیں ہوگا۔ ایمان ہے تو پھر عمل چھوٹا ہو بڑا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی جزا عطا فرمائے گا۔ اور دوسری چیز کہ ایمان کے بعد اعمال بھی ضروری ہیں۔ ایمان تو بنیاد ہے، لیکن اس کے بعد آدمی اعمال سے، عمل سے، نیک اعمال سے بے نیاز نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ ضروری ہیں۔ تو فرمایا کہ فَعَمِلَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ عمل کیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن ہو، اتبع فی عملہ ما شرعہ اللہ لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل، یہ بڑا ضروری ہے کہ عمل کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق، اپنی مرضی سے نہیں، خود اپنے ایجاد کردہ طریقے سے نہیں، بلکہ جس طریقے کی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے اجازت دی ہے، اللہ رسول کے حکم کے تحت جو ہو، اللہ رسول کے حکم کے مطابق جو ہو، وہ عمل جو ہے وہ فائدہ۔ وَمَا أَرْسَلَ بِهِ رَسُولَهُ مِنَ الْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق جو دے کر بھیجا ہے اس کے مطابق ہو۔ وَهَذَا الشَّرْطَانِ لَا يَصِحُّ عَمَلُ عَامِلٍ بِدُونِهَا، فرماتے ہیں کہ یہ دو شرطیں ایسی ہیں کہ جن کے بغیر کسی کام کرنے والے کا کام وہ درست نہیں ہوتا۔ پہلی کیا ہے؟ ان یکون خالصا صوابا، کہ وہ درست اور صحیح عمل ہو، والخالص ان یکون للہ، خالص عمل وہی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے، کسی اور کے لیے نہ ہو۔ والصواب ان یکون متابعا للشریعت، اور شریعت کے مطابق ہو، شریعت کے دائرے سے باہر نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور عمل کو اکٹھا ذکر کیا ہے، ایمان کا ذکر پہلے ہے، عمل کا ذکر بعد میں۔ اس لیے دیکھیں پچھلی آیت میں بھی یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ جس نے بھی اچھا عمل کیا، وہ مرد ہو یا عورت، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ ایمان شرط ہے نیک عمل کے لیے، کہ کوئی عمل نیک ہوئے گا اس وقت جب ایمان درست اور قائم ہو، یعنی عقیدہ درست ہو۔ عقیدے میں خرابی ہے تو کوئی عمل فائدہ مند نہیں ہے، آخرت میں اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ایمان بنیادی شرط ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، مومن ہو پھر وہ نیک اعمال کرے، چاہے مرد ہو یا عورت، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو وہ جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ذرہ برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے جس نے اپنا چہرہ
یعنی اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا دیا، اس کے سپرد کر دیا، سر تسلیم خم کر دیا رب ذوالجلال کے حکم کے سامنے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس حال میں کہ وہ محسن ہو، احسان کرنے والا یعنی بھلائی اور نیکی کرنے والا ہو۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور ابراہیم علیہ السلام جو کہ حنیف تھے، تمام باطل دینوں سے منہ موڑ کے وہ دین حق کی اتباع کرنے والے تھے، تو ان کی ملت، ان کے دین، ان کے طریقے کی اتباع کی۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ملت ابراہیمی، اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاص طور پر جو ذکر ہے وہ اس لیے ہے کہ اس وقت عرب کے اندر جو لوگ موجود تھے وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے۔ مثلا کفار مکہ مشرکین وہ بھی اس بات پہ فخر کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور خود وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے پیروکار کہتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو بدل دیا تھا، توحید کو شرک سے بدل دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی تعلیم دی، انہوں نے بت پرستی شروع کر دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں کو بدل دیا تھا، لیکن اپنے آپ کو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار کہتے تھے۔ یہودی اور عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یعنی انہی کی اولاد اور ان کو اپنے آپ کو ان کے پیروکار کہتے تھے۔ تو مشرکین بھی اور یہودی عیسائی سب اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار مانتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ملت ابراہیمی صرف زبانی نہیں بلکہ عملی طور پر، اور ملت ابراہیمی کی اتباع کرنے والے ہیں وَهُمْ مُحَمَّدٌ وَأَتْبَاؤُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین کی پیروی کرنے والے کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت، آپ کے پیروکار، آپ کے یعنی دین کی پیروکاری کرنے والے قیامت تک، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ هَذَا النَّبِيُّ، کہ ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب کون ہیں؟ جنہوں نے ان کی اتباع کی، وَهَذَا النَّبِيُّ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ اصل ان کے پیروکار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، حنیف فرمایا کہ وہ تمام باطل دینوں سے منہ موڑ کے خالص میرے لیے، میری طرف وہ یعنی متوجہ ہونے والے تھے۔ اور وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ چنانچہ امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں کہ یوں تو تمام انبیاء کا دین ایک ہی ہے، اپنی ذات اور اعضاء بدن اور اندرونی بیرونی قوتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی میں لگا دینا ہی دین انبیاء ہے، یعنی انبیاء کرام کا دین ایک ہی ہے، اسی کی تبلیغ حضرت آدم علیہ السلام نے کی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 یا کم و بیش سب انبیاء کرام نے ایک ہی دین، اسی کا نام اسلام ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اسلام کی دعوت دی، اور نوح علیہ السلام، تمام انبیاء کرام سب نے ایک ہی دین، یعنی بنیادی باتیں سب دینوں کی ایک ہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس میں تو
نہ کوئی اختلاف ہے نہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا اور قیامت پر ایمان لانا کہ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، حساب کتاب ہوگا اور پھر اعمال کے اعتبار سے جنت اور دوزخ کے فیصلے ہوں گے، تقدیر پر ایمان لانا۔ تو یہ بنیادی چیزیں تو ہر دین میں ایک ہی تھیں۔ آگے عبادت کے طریقے وغیرہ ہر زمانے کے اعتبار سے مختلف تھے۔ تو تمام انبیاء کرام کا دین ایک ہی ہے، لیکن فرماتے ہیں خصوصیت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کا تذکرہ صرف اس وجہ سے ہے کہ آپ کی نبوت پر تمام اقوام کا اتفاق ہے اور ہر دین میں آپ کی حقانیت مسلم ہے، یعنی یہودی عیسائی بھی آپ کو نبی مانتے ہیں اور آپ کے دین کی حقانیت کے قائل ہیں، اور مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے پر فخر کرتے تھے اور اپنے آپ کو انہی کے دین کا پیروکار کہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اب خلیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خلیل کا معنی ہوتا ہے ایسا دوست کہ جس کے دل میں اپنے دوست کے علاوہ کسی اور کے لیے جگہ ہی نہ ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعویٰ نہیں کیا، بلکہ رب ذوالجلال نے کہا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل ہیں۔ تو امام قاضی ثناء اللہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کہنے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ آپ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج تھے، مخلوق کے سامنے اپنی حاجت نہیں پیش کرتے تھے۔ آگے پھر روایت لکھی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے جب آگ میں ڈالنے کا پروگرام بنایا، آگ جلائی، پھر کہا بھئی اب ڈالیں کیسے، اتنی بڑی آگ ہے، اتنے دور تک تو اس کی تپش آ رہی ہے۔ تو پھر شیطان نے ان کو طریقہ بتایا کہ اس طرح منجنیق بناؤ، اس میں ڈال کے جس طرح توپ کا گولہ دور سے پھینکا جاتا ہے، یا آج کے دور میں راکٹ لانچر ہے اس کے ذریعے راکٹ دور سے پھینکا جاتا ہے، تو وہ ایک پرانے زمانے میں منجنیق استعمال ہوتا تھا کہ پتھر اس میں ڈال کے دور سے گھما کے پھینکا جاتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں باندھ کے آگ کی طرف پھینکا گیا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رب ذوالجلال، آج ابراہیمی دنیا میں ہے جو تیری توحید کا پرچار کر رہا ہے، تو یہ توحید کا قائل اور اس کی پرچار کر رہا ہے، تو اس کو بھی آگ میں ڈالا جا رہا ہے، تو اجازت دے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جا کے مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، جاؤ، اگر میرے خلیل تم سے مدد لیتے ہیں تو جاؤ ان کی مدد کرو۔ حضرت جبریل حاضر ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کو مدد کی ضرورت ہے؟ فرمایا اما الیک فلا، تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت جبریل نے کہا اچھا چلو میری مدد کی ضرورت نہیں ہے تو رب سے عرض کیجئے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا علمہ بحالی حسبی من سوالی، کہ میرا رب میرے حال کو مجھ سے بہتر جانتا ہے، مجھ سے زیادہ جانتا ہے میرے حال کو۔ اگر میرے رب کی رضا اسی میں ہے تو میں اپنی رب کی رضا میں راضی ہوں۔ اس کو راضی بے رضا کا مقام کہا جاتا ہے
کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ اگر کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو اس کو دور کرنے کے لیے آدمی کوشش کرے۔ جو بھی شریعت کے دائرے کے اندر اس تکلیف، مصیبت، پریشانی، بیماری کو دور کرنے کا جو جائز طریقہ ہو اس کو استعمال کیا جائے۔ بیماری ہے اس کا علاج کروایا جائے، اور کوئی پریشانی ہے جو اس طریقے سے وہ دور ہو سکتی ہے، بشرطے کہ وہ اللہ رسول کے حکم کے خلاف نہ ہو، یعنی اللہ رسول کے حکم کے مطابق اس پریشانی، بیماری، تکلیف، مصیبت کو دور کرنے کا جو بھی طریقہ ہے اس کو استعمال کیا جائے، یہ ہمارے لیے حکم ہے۔ لیکن خاص جو بندگان خدا ہیں، جو راضی بے رضا کے مقام پہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مصیبت آئی ہے کہ تو اس کو دور کرنے کا، یعنی دور کرنے کے اسباب کو بھی وہ بروئے کار نہیں لاتے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو یعنی جبریل نے کہا کہ رب سے عرض کیجئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا علمہ بحالی حسبی من سوالی، میرے رب کو تو میرے حال کا علم مجھ سے بھی زیادہ ہے، تو اگر میرے رب کی رضا اسی میں ہے تو میں اسی پہ راضی ہوں۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ان کو خلیل کہا گیا۔ اسی طرح کچھ اور روایات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبریل سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے دریافت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کس وجہ سے بنایا؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل، گہرا دوست بنایا۔ تو حضرت جبریل سے پوچھا کہ کس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا؟ تو حضرت جبریل نے کہا مخلوق کو کھانا کھلانے کی وجہ سے، کہ وہ مخلوق کو کھانا کھلاتے تھے، یعنی مخلوق کے خدا کی خدمت کرتے تھے۔ ایک روایت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ میرے رب نے مجھے خلیل کس وجہ سے بنایا ہے؟ تو ملک الموت نے جواب دیا، اس لیے کہ آپ اللہ کی مخلوق کو دینا پسند کرتے ہیں اور لینا پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تم کو خلیل کیوں بنایا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، اے رب ذوالجلال، مجھے نہیں معلوم، یعنی تو بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ تیرے دل کو دیکھا تو میں نے پایا کہ تو دینا پسند کرتا ہے اور لینا پسند نہیں کرتا، یعنی تیرے دل کے اندر میری مخلوق کی محبت ہے، تو میری مخلوق کی خدمت کو پسند کرتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ آپ ہمیشہ کسی نہ کسی مہمان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ جب تک مہمان نہیں آتا تھا، اگر کئی دن تک مہمان نہیں آیا تو آپ کھانا نہیں کھاتے تھے، مہمان کے ساتھ ہی کھانا کھاتے تھے۔ اور ایک واقعہ امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، محدثین اور مفسرین کے حوالے سے، امام عبد الرزاق ابن جریر اور دیگر محدثین اور مفسرین کے حوالے سے، کہ زمین پر سب سے اول جبار، یعنی کافر بادشاہ، ظلم و ستم کرنے والا، وہ نمرود تھا۔ لوگ اس سے آ کر کھانے کے لیے اناج مانگتے تو وہ دیتا تھا۔ دوسرے لوگوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس سے غلہ لینے گئے، تو اس کا طریقہ کیا تھا؟ ظاہر بات ہے اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اس نے سارا کچھ اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا تھا کہ جس کو چاہوں دوں، جس کو چاہوں نہ دوں۔ تو کیا ہے کہ اس نے وہ سب کچھ اپنے اختیار میں کر لیا تھا۔ اب لوگ اس کے پاس جاتے غلہ لینے کے لیے
تو وہ پوچھتا کہ تمہارا پالن حال کون، تمہارا رب کون ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہمارا رب تو آپ ہی ہیں، تو وہ ان کو غلہ دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب باری آئی تو اس نے پوچھا نمرود نے کہ تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جس کی قبضت میں موت اور زندگی ہے۔ اب یہ اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے جو قرآن پاک میں سورہ البقرہ میں 3 سپارے کے شروع میں گزرا ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو جھگڑا رب کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ملک دیا تھا، اس کو حکومت دی تھی، تو وہ تکبر اور غرور کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا تھا۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، قال انا احیی و امیت، اس نے کہا یہ کون سی بات ہے، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ زندہ کرتا مارتا کیا، اس نے کیا کیا کہ ایک آدمی جیل میں تھا جس کو سزائے موت ہونی تھی، اس کو اس نے بلایا اور آزاد کر دیا، جا بھائی تو آزاد ہے، دیکھو میں نے اس کو زندہ کر دیا۔ ایک بے گناہ کو پکڑا، کہا اس کو مار دو، کہا دیکھو میں نے اس کو مار دیا۔ تو اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، میں بھی زندگی دیتا ہوں مارتا۔ قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ رب تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں کہہ سکتے تھے کہ اگر تو موت اور زندگی دیتا ہے تو جس کو قتل کیا ہے اس کو تو زندہ کر، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات کو ایک اور انداز میں پیش کیا کہ اللہ تبارک و تعالی سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو اس کو مغرب سے ذرا لا کے دکھا۔ فَبُہِتَ الَّذِی کفر، تو کافر مبہوت ہو گیا، لا جواب ہو گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تبارک و تعالی ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہاں بھی ممکن تو تھا کہ وہ جس طرح پہلے اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں، ایک بے گناہ کو قتل کرتے کہا میں نے مار دیا ہے، ایک قصوروار جس کو مطلب ہے کہ سزائے موت ہونی تھی اس کو آزاد کر دیا، دیکھو میں نے زندگی۔ تو یہاں پر بھی وہ کہہ سکتا تھا کہ سورج کو مشرق سے تو میں طلوع کرتا ہوں اور مغرب میں غروب کرتا ہوں، اگر کوئی اور تیرا رب ہے تو اس کو کہے وہ مغرب سے طلوع کرے مشرق میں غروب کرے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا، اس کی مت ہی ماری گئی، اس کے ذہن میں یہ بات نہ آئی۔ تو یہ اسی واقعہ کی طرف اس روایت میں اشارہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس گئے غلہ لینے کے لیے تو اس نے کہا بھئی تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا مالک میرا رب تو وہ ہے جس کے قبضہ میں موت و زندگی ہے۔ نمرود نے کہا میں بھی موت و زندگی دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، اگر تجھے رب ہونے کا دعویٰ ہے تو اس کو مغرب سے لے آ۔ تو یہ سن کر وہ منکر لاجواب ہو گیا، مبہوت ہو گیا، یعنی اس کی مت ماری گئی، اس کو کوئی جواب نہ بن پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر اناج لیے، وہ کھانا اس نے مطلب ہے کہ وہ اناج تو نہیں دیا، غلہ تو نہیں دیا، آپ بغیر اناج لیے واپس آ گئے۔ واپسی میں آپ رستے سے ایک ٹیلے کے پاس سے گزرے تو سوچا گھر خالی آ جاؤں گا تو چلو یہاں سے وہ ریت بھر لیتے ہیں جو بورے تروڑے تھے اس میں، تو چلو یعنی وہ اس طرح جاتے ہی نا امیدی نہ ہوگی۔ آپ نے لا کے وہ ریت بھر کے وہ توڑے لا کے رکھ دیے اور خود سو گئے۔ آپ کی اہلیہ نے وہ کھولا تو دیکھا اس کے اندر اعلیٰ قسم کا غلہ ہے، اس سے کھانا تیار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو کھانا تیار تھا، فرمایا یہ کہاں سے ہے؟ انہوں نے کہا اسی غلہ سے جو آپ لے کے آئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے۔ اور بعض روایات، ایک روایت یہ بھی لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، آپ کا مکان سرے راہ تھا، جو ادھر سے گزرتا آپ اس کی میزبانی کرتے تھے۔ ایک بار قحط پڑ گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نوکروں غلاموں کو بھیجا مصر میں، ایک آپ کا دوست تھا کہ اس کے پاس سے غلہ لے کے آئیں۔ وہ گئے، اس نے آگے کہا بھئی ہر طرف قحط پڑا ہوا ہے، مصیبت ہے، میرے پاس بھی کچھ نہیں، اس نے ان کو ناکام لوٹا دیا۔ اب وہ جو آپ نے بھیجے تھے وہ رستے میں آئے تو رستے میں سے انہوں نے کسی جگہ سے بوریوں میں مٹی بھر لی اور مٹی بھر کے وہ لے آئے، آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا سارا واقعہ، بھئی اس نے تو کچھ نہیں دیا ہے، تو ہم خالی ہاتھ نہیں آئے، چلو رستے سے جھوٹ موٹ مٹی بھر کے لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بڑا رنج ہوا، تو اسی رنج کی حالت میں آپ پر نیند غالب آ گئی، آپ سو گئے۔ صبح اٹھے تو وہ دیکھا کہ اہلیہ جو ہیں انہوں نے کھانا تیار کیا ہوا ہے، تو آپ نے پوچھا بھئی یہ کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا وہی جو آپ کے غلام لے کے آئے ہیں غلہ، اسی سے میں نے کھانا تیار کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم یعنی آپ کا وہ دوست جو مصر میں جو تھا، جس کے پاس آپ نے غلاموں کو بھیجا تھا، تو اس نے یہ غلہ بھیجا ہے اور اسی سے یہ کھانا تیار ہوا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے مصری دوست نے نہیں بلکہ یہ میرے خلیل کے پاس، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کی قدرت سے ہے کہ انہوں نے مٹی بھری تھی تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلہ بنا دیا۔ اسی روز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا لقب دیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب اللہ بنایا۔ اور خلیل اور حبیب میں کیا فرق ہوتا ہے، اس کو ذرا ایک حدیث پاک کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ مسجد نبی شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کا انتظار کر رہے ہیں کہ حضور تشریف لائیں، حضور کی زیارت کریں، حضور کے ارشادات سنیں۔ تو آپس میں وہ بات چیت کر رہے ہیں۔ فخرج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے آپ نکلے، حتی اذا دنا منہم سمعہم یتذاکرون، حضور جب ان کے قریب آئے تو ان کی گفتگو کو سنی۔ اب ان میں گفتگو کیا ہو رہی ہے، وہ جو صحابہ کرام وہاں بیٹھے ہوئے تھے آپس میں وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ قال بعضهم ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، ایک صحابی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان بڑی بلند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خلیل بنایا، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ ایک صحابی نے یہ کہا وقال آخر موسیٰ کلمہ تکلیما، ایک صحابی کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان بڑی بلند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا، یعنی کوہ طور پہ ان کو بلایا اور کوہ طور پہ ان کو اپنے ہم کلامی کے شرف سے مشرف فرمایا، ان کو اپنی کلام سے شرف بخشا۔ وقال آخر فعیسیٰ کلمۃ اللہ، ایک صحابی بولے، انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمۃ اللہ اپنا کلمہ قرار دیا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اور کلمۃ اللہ و روحہ، کہ اپنا کلمہ اور اپنی روح
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا۔ وقال آخر آدم اصطفاہ اللہ، ایک سے ابھی کہہ رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شان بڑی بلند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چن لیا، برگزیدہ کر لیا۔ فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ وقال قد سمعت کلامکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں نے تمہاری بات سنی ہے۔ وَعَجَبَكُمْ، اور تمہارا اس بات پہ تعجب کرنا، ان ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک، اس بات پہ تعجب کرنا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہے، وہو کذالک، بالکل ایسے ہی ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں۔ وموسیٰ نجی اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نجی اللہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی اور ان کو کوہ طور پہ اپنے کلام سے مشرف فرمایا، وہو کذالک، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ وعیسیٰ روحہ وکلمتہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی روح اور اس کا کلمہ ہے، وہو کذالک، یہ بھی ایسے ہی، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ وآدم اصطفاہ اللہ وہو کذالک، اور آدم علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کر لیا، چن لیا، یہ بھی ایسے ہی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ الا، سن لو، وَأَنَا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، ولا فخر، فرمایا کہ یہ بات میں بطور فخر کے نہیں کہہ رہا، بلکہ میں یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو بیان کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں، تحدیث نعمت کے طور پر۔ وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ یوم القیامت، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اسپیشل ایک جھنڈا ہوگا، حضور فرماتے ہیں لواء الحمد جس کو کہا جائے گا وہ میرے ہاتھ میں ہوگا، تحتہ آدم و دونہ، کہ آدم علیہ السلام اور اس کے علاوہ باقی سب تمام اولاد آدم اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے، یعنی میرے وہ ماتحت ہوں گے، میرے پیچھے ہوں گے، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، میری قیادت میں وہ جلوس جائے گا۔ بلا فخرہ، اور میں یہ فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں۔ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ، اور میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا، وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن سب سے پہلے میری ہی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، ولا فخرہ، اور یہ فخر نہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں کہ بروز قیامت وہ جو 50,000 سال کا دن ہوگا اور اس میں سے آدھا دن گزر جائے گا، یعنی 25,000 سال دنیا کے اس کے برابر وقت گزر جائے گا، حساب کتاب ہی نہیں شروع ہوگا، سب جو ہے وہ لوگ مل کے کہیں گے وہی کوئی سفارشی طلب کرو، حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے، حضور شفاعت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا، پھر حساب کتاب شروع ہوگا، تو فرمایا انا اول شافع و اول مشفع یوم القیامہ ولا فخر، سب سے پہلے میں ہی شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت کو قبول کیا جائے گا، فخر نہیں۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُحَرِّقُ حِلَقَ الْجَنَّةِ، سب سے پہلے میں ہی جنت کے حلقے کو، زنجیر کو ہلاؤں گا، یعنی جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اس کے اوپر جو زنجیر ہے، جس طرح کنڈا جو ہوتا ہے اس کو کھڑکایا جاتا تھا دروازہ کھلوانے کے لیے، تو سب سے پہلے میں ہی جنت کی زنجیر کو ہلاؤں گا۔ فَيَفْتَحُ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے کو کھولے گا، فَيُدْخِلُنِيهَا، اللہ تبارک و تعالی مجھے جنت میں داخل فرمائے گا،
وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میرے ساتھ مومنوں کے فقراء ہوں گے، غریب لوگ، مسکین، نادار لوگ، وہ میرے ساتھ ہوں گے، کیونکہ جن کے پاس مال و دولت دنیا میں ہوگا ان کو تو حساب کتاب کے لیے پہلے روکا جائے گا نا، پہلے حساب دو بھائی کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا۔ اور جو فقراء جن کے پاس کچھ نہیں تھا تو فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ فقراء المومنین ہوں گے، ولا فخر، یہ فخر کے طور پر میں نہیں کہتا، وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عَلَى اللَّهِ ولا فخر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اولین و آخرین، پہلے اور بعد میں آنے والے سب سے زیادہ معزز ہوں، عزت والا ہوں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، اور یہ بات میں بطور فخر نہیں کہہ رہا۔ اب دیکھیں یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلیل اللہ ہونے کا ذکر ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلیم اللہ اور نجی اللہ ہونے کا ذکر ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور ان کو فرعون سے نجات دی، تو کلام کے اعتبار سے وہ کلیم اللہ ہوئے، اور نجی اللہ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی فرعون سے۔ تو علماء نے یہ کہا ہے کہ خلیل اور کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ تو دیکھیے، خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کلیم ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حبیب ہیں۔ تو خلیل اور کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ خلیل اور کلیم وہ ہیں جو رب ذوالجلال کی رضا چاہتے ہیں، اور حبیب وہ ہے کہ رب جس کی رضا چاہے، جس کو رب ذوالجلال راضی کرنا چاہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یعنی حبیب کو راضی کرنا رب ذوالجلال کا کرم اور فضل ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو راضی اور خوش کرنا چاہتا ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے، تو آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور حضور کی خواہش یہ تھی کہ نماز کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ شریف کو، جو مکہ شریف میں، اس کو قرار دیا جائے۔ 17 مہینے تک تقریباً 1.5 سال کے قریب 17 مہینے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن خواہش یہ تھی کہ بیت اللہ کو قبلہ مقرر کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ محبوب ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر جائیں گے جو آپ کو پسند ہے، جس سے آپ راضی ہیں، جس سے آپ خوش ہیں، اس قبلہ کی طرف آپ کو ہم پھیر دے دیں گے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ابھی آپ مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ پھیر لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قبلۃً ترضاہا، اس قبلہ کی طرف پھیریں گے جس سے آپ راضی ہوں، جس سے آپ خوش ہوں، جو آپ کی خواہش ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو خوش کرنا چاہتا ہے، راضی کرنا چاہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایسے ہی تو نہیں کہہ دیا نا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ قرآن پاک کی ان آیات کے عین مطابق۔ اور اسی طرح دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 19ویں سپارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اطمع ان یغفر لی ربی، مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بخش دے گا۔
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں والذی ہوا یطعمنی ویسقینی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ کہ میرا رب وہ ہے جس سے مجھے طمع ہے، امید ہے کہ قیامت کے دن وہ میری خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما دے گا۔ حالانکہ تمام انبیاء کرام معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، لیکن رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے یعنی ایسا کام جو ان کی یعنی شان کے لائق وہ نہیں سمجھتے ہیں، اس کو بھی وہ خطا شمار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن میری خطاؤں سے صرف نظر فرمائے گا اور میری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں اعلان فرما دیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ کہ محبوب اللہ تبارک و تعالی آپ کی یعنی اس کا مفہوم علماء کرام نے یہ بھی بیان کیا کہ آپ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی اگلوں پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ظاہر معنی یہ ہے کہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ کہ آپ کے جو پہلے ذنب ہیں جو بعد میں ان کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے۔ یہاں بعض نے تو ذنب سے یہ معنی مراد لیا ہے کہ ہر ایسا کام، مثلا بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے لیے اور بیان جواز کے لیے ایک زیادہ ثواب کے کام کو چھوڑ کے کم ثواب کا کام جو ہے وہ کیا ہے۔ ایک ایسا کام جس میں زیادہ ثواب ہے اور ایک دوسرا کام ہے وہ بھی ثواب لیکن اس میں ثواب کم ہے، تو یہ بتانے کے لیے کہ یہ بھی جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات ایسے تو ان کو بھی یعنی حضور اپنی عرفہ و اعلیٰ شان کے لائق کوتاہی شمار کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے خلاف اولا جو یعنی جن کو آپ کوتاہی شمار کرتے ہیں ان کو بھی بخش دیا۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس کے ترجمہ اور تشریح فرمایا وہ یہی ہے کہ آپ کے صدقے میں پہلوں کے اور بعد والوں کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہ کہتے ہیں وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ کہ جس سے مجھے امید ہے کہ وہ میرے خطاؤں کو بروز قیامت معاف فرمائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہی اعلان فرما دیا، تو خلیل وہ امید رکھتے ہیں اور حبیب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ کہ بعد میں آنے والوں میں میرا ذکر باقی رہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر باقی ہے کہ نماز میں بھی ان کا ذکر ہوتا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم۔ ابراہیم اور آل ابراہیم کا تذکرہ ہوتا ہے درود شریف کے اندر، تو انہوں نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کیا وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ کہ بعد میں آنے والوں میں میرا ذکر خیر وہ جاری فرما دے۔ لیکن حبیب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا، کہ آپ کا ذکر ہم نے خود بلند کر دیا کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ اسی طرح ایک فرق علماء نے یہ بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ کہ
جو جنت نعیم کے وارث ہیں ان میں مجھے بھی کر دے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حبیب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، کہ محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، خیر کثیر عطا کر دی، گویا جنت کا مالک بنا دیا کہ جس کو چاہیں عطا فرما دیں، جس کے لیے حضور چاہیں جنت عطا فرما دیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، نجی اللہ ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے ہیں اور جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں، شرف ہم کلامی سے مشرف ہوتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف فرما ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبریل کو فرماتا ہے کہ فرشتوں کا جلوس لے جاؤ اور میرے محبوب کو میری بارگاہ خاص میں لے آؤ۔ عرش پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، لا مقام پہ جاتے ہیں اور وہاں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پہ گفتگو ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا مقام پہ بلایا، حضور عرش پہ تشریف فرما ہوئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کلام ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کر دیا، باقی راز کی باتیں راز ہی رہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے جو کلام ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو بیان فرما دیا۔ تو کہا کلیم وہ ہے جس کی راز دارانہ گفتگو محبوب کو سنا دی جاتی ہے کہ محبوب کلیم سے ہم نے یہ کلام کیا تھا، اور محبوب کی رازدارانہ باتیں وہ کسی سے بیان نہیں کی جاتی ہیں، حبیب کے ساتھ کیا باتیں ہوئیں وہ کسی کو نہیں بتائی گئیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں۔ دوسری روایت میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، کہ میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اس میں فخر نہیں ہے۔ یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ حضور آج بھی سردار ہیں، حضور اس دنیا میں سردار بن کے ہی تشریف لائے ہیں اور ساری اولاد آدم بلکہ اللہ کی ساری مخلوق کے سردار ہیں، لیکن قیامت کا خاص طور پر کیوں ذکر ہے کہ دنیا میں سب حضور کی سیادت، حضور کی سرداری کو نہیں مانتے، لیکن قیامت کے دن کوئی انکار نہیں کرے گا، اس لیے قیامت کا ذکر ہے کہ میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ سردار آج بھی ہیں لیکن آج سب مانتے نہیں ہیں، قیامت میں کوئی انکار نہیں کرے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ آج بھی ہر چیز کا، سب دنوں کا اور ہر چیز کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، لیکن آج سب مانتے نہیں ہیں، قیامت کے دن کوئی انکار نہیں کر سکے گا۔ تو اسی طرح حضور آج بھی سب کے سردار ہیں، لیکن قیامت کے دن کا خاص ذکر اس لیے کہ اس دن کوئی انکار کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ولا فخر، اور یہ فخر نہیں ہے، میں بطور فخر کے نہیں کہہ رہا۔ وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ ولا فخر، لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ دوسری میں تفصیل ہے کہ جس کے نیچے سب ہوں گے۔ وَمَا مِن نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمُ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِي، آدم علیہ السلام اور باقی سارے نبی وہ سب کے سب میرے ہی جھنڈے کے نیچے ہیں۔ جھنڈے کے نیچے مراد یہ ہے کہ وہ سب میری یعنی قیادت میں وہ جنت کی طرف جائیں گے۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَن تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلَا فَخْرٍ، کہ سب سے پہلے میں ہوں جس کی قبر کھلے گی، یعنی قبر سے اٹھنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بروز قیامت حضور قبر انور سے اٹھیں گے۔ اور پھر آگے
فرمایا کہ سب سے پہلے جنت کا جو دروازہ بھی میں کھڑکاؤں گا اور جنت کا دروازہ بھی سب سے پہلے میرے لیے کھلے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا حبیب بنایا، اور حبیب کا درجہ خلیل سے بھی بلند ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔